السلام علیکم ناظرین، آپ نے ابھی کھانا کھایا ہے۔ آپ خود کو ٹھیک محسوس کر رہے ہیں، شاید تھوڑا سا پیٹ بھرا ہوا ہے، شاید ہلکی سی نیند آ رہی ہے، لیکن آپ کے جسم کے اندر اس وقت ایک بائیو کیمیکل ایمرجنسی تیزی سے جاری ہے۔ آپ کا بلڈ شوگر اچانک بڑھ رہا ہے، آپ کا لبلبا یعنی پینکریاس انسولین ایسے خارج کر رہا ہے جیسے کوئی گھبرایا ہوا ایئر ٹریفک کنٹرولر ایک ساتھ 200 جہاز اتارنے کی کوشش کر رہا ہو۔ آپ کی شریانیں چینی کے طوفان میں نہا رہی ہیں، جو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی خون کی نالیوں کی اندرونی سطح کو رگڑ کر نقصان پہنچاتا ہے۔ اور یہ وہ بات ہے جو آپ کو چونکا دے گی۔ نیچر میٹابولزم میں شائع ایک اہم تحقیق کے مطابق ایک عام انسان سال میں 4000 سے زیادہ بار بلڈ شوگر سپائکس کا تجربہ کرتا ہے، اور ان میں سے زیادہ تر کھانے کے بعد پہلے 30 منٹ میں ہوتے ہیں۔ سال میں 4000 بار، یعنی آپ کا جو جسم ہے وہ خاموشی سے نقصان اٹھا رہا ہوتا ہے، اور زیادہ تر لوگوں کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا حل کوئی دوا نہیں ہے، کوئی سپلیمنٹ نہیں ہے، نہ ہی مہنگا گلوکوز مانیٹر، بلکہ ایک سادہ سی واک یعنی چہل قدمی ہے۔ لیکن ہر واک نہیں، اس کا وقت جو ہے وہ سب کچھ بدل دیتا ہے۔ آج ہم یہ سمجھیں گے کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں واک کرنے سے یعنی چلنے پھرنے سے جسم میں کیا فرق آتا ہے، اور کون سا طریقہ اصل میں ایک میٹابولک سپر پاور ہے جسے لوگ نظر انداز کر رہے ہیں۔ ناظرین، ہر بار جب آپ کھاتے ہیں، خاص طور پر کاربوہائیڈریٹس، تو 15 سے 30 منٹ میں شوگر آپ کے خون میں داخل ہو جاتی ہے۔ چلیے اپنے خون کو ایک سڑک سمجھیں۔ عام حالات میں ٹریفک رواں دواں ہوتی ہے، لیکن کھانے کے بعد ایسی حالت ہو جاتی ہے جیسے سڑک پر اچانک بہت رش پڑ جائے، ہر طرف ٹریفک جام اور افراتفری۔ آپ کا لبلبا فوراً انسولین خارج کرتا ہے، جو ایک ٹریفک پولیس کی طرح گلوکوز کو سیلز، لیور، فیٹ ٹیشوز اور خاص طور پر مسلز میں بھیجتا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب بلڈ پریشر شوگر بار بار زیادہ بڑھتا ہے تو گلوکوز کے جو ذرات ہیں وہ شریانوں کی اندرونی سطح کو نقصان پہنچاتے ہیں، جیسے باریک شیشے کے ٹکڑے آپس میں رگڑ کھا رہے ہیں۔ 2023 کی ایک تحقیق کے مطابق کھانے کے بعد بار بار شوگر کا بڑھنا دل کی بیماریوں کے خطرے کو 34% تک بڑھا دیتا ہے، چاہے آپ شوگر کے مریض نہ بھی ہوں۔ اور بدترین عادت، کھانا کھانے کے فوراً بعد صوفے پر بیٹھ جانا، یعنی پینکریاس کو مسلسل مشکل میں ڈال دینا۔ آپ کے پٹھے صرف جسم کو حرکت دینے کے لیے نہیں ہیں، یہ جسم میں گلوکوز ختم کرنے کا سب سے بڑا نظام ہے۔ ان کے پاس ایک خاص نظام ہوتا ہے جسے GLUT4 کہتے ہیں۔ یہ ایسے ہے جیسے ہزاروں چھوٹے چھوٹے ڈرائیورز گلوکوز کو خون سے اٹھا کر پٹھوں میں لے جائیں۔ عام طور پر یہ انسولین کے ذریعے کام کرتے ہیں، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ جب آپ حرکت کرتے ہیں تو یہ بغیر انسولین کے بھی کام کرتے ہیں، یعنی صرف چلنے سے آپ کا جسم گلوکوز کو خود ہی استعمال کرنے لگتا ہے، بغیر پینکریاس پر دباؤ ڈالے۔ 2022 کی تحقیق کے مطابق صرف 10 منٹ کی ہلکی چہل قدمی یا واک کھانے کے بعد بلڈ شوگر کو 50% تک کم کر سکتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کھانے سے پہلے چہل قدمی کریں تو کیا ہوتا ہے؟ صبح خالی پیٹ آپ کا جسم چربی کو بطور ایندھن استعمال کرتا ہے۔ اس وقت چلنے سے چربی جلانے کی جو رفتار ہے وہ 20 سے 30% بڑھ جاتی ہے، لیکن یہ ہر کسی کے لیے مناسب نہیں، خاص طور پر اگر آپ ذہنی دباؤ یا کم نیند کا شکار ہوں۔ اصل گیم چینجر کھانے کے بعد واک ہے۔ کھانے کے 15-20 منٹ کے بعد چلنا سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ جیسے ہی آپ چلنا شروع کرتے ہیں، آپ کے مسلز گلوکوز کو فوراً جذب کرنا شروع کر دیتے ہیں، بلڈ شوگر کا اضافہ کم ہو جاتا ہے اور پینکریاس پر دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ 2024 کی تحقیق کے مطابق کھانے کے فوراً بعد 10 منٹ چلنے سے بلڈ شوگر میں 47% کمی آتی ہے۔ یہ اثر بعض اوقات دوا میٹفورمن سے بھی زیادہ مؤثر پایا گیا ہے، لیکن وقت بہت اہم ہے۔ اگر آپ کھانے کے 30 منٹ بعد چلیں گے
تو فائدہ 60% کم ہو جاتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ ہر کھانے کے بعد صرف 11 منٹ چلتے ہیں ان میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا خطرہ 28% کم ہو جاتا ہے اور دل کی بیماری کا خطرہ 22% کم ہو جاتا ہے۔ حتمی طور پر اگر ہم بات کریں تو کھانے سے پہلے چلنا چربی جلانے کے لیے بہتر ہے، اور کھانے کے بعد چلنا بلڈ شوگر کنٹرول اور لمبی عمر کے لیے بہترین ہے۔ اگر آپ صرف ایک عادت اپنا سکتے ہیں تو کھانے کے بعد واک کریں۔ یہ ایک سادہ، مفت اور انتہائی مؤثر عادت ہے۔ آج رات کھانے کے بعد 10 منٹ کی واک آپ کے ہر سیل کو ایک پیغام دے گی: میں صحت کا انتخاب کرتا ہوں، میں لمبی اور بہتر زندگی کا انتخاب کرتا ہوں۔